پڑھ لیجئے۔ اپنے مرحومین، بیوارث مرحومین، شہدائے ملت، علماء کرام، مرجع کرام، مدافعان حرم، خصوصاً رہبر معظم اور آج کی مجلس کے جو بانیان ہیں اور اس عزاخانے کے جو بانیان ہیں، ان کے گھر کے جتنے مرحومین، ان سب کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص بمیں درود کے پڑھ لیجئے گا۔ درود بر محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد والے۔ خیر المبشرین والمنذرین، نبی المذنبین، نبینا ابو القاسم محمد وأہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے جتنا جلدی امام کو بلانا چاہتے ہیں اتنی بلند تر صلوات۔ اجرکم اللہ۔ باب الحوائج کی بارگاہ میں آج ہم سب تشریف فرما ہیں اور کربلا میں ہر فرد اپنی ذات میں باب الحوائج، مگر کمال شہزادہ حضرت علی اصغر کا یہ ہے کہ سن جتنا چھوٹا ہے عطا اتنی بڑی ہے۔ اپنے بابا کی طرح جیسے امام حسین کا گہوارہ فرشتوں کو شفا دیتا تھا، اسی طرح شہزادہ علی اصغر کا گہوارہ اللہ جانے کتنے بے امید دلوں کے اندر امید کی کرن روشن کرتا ہے۔ جھولا جناب رباب کے لیے ضرور خالی ہوا، مگر امت کے لیے عطاؤں کا دروازہ کھول کر چلا گیا۔ چھوٹی سی درخواست پیش کریں گے کیونکہ اختتام مجلس پر ہم سب جناب ام رباب کو پرسا دیں گے۔ اس وقت بہت سے دل ایسے ہیں جن میں بہت سی دعائیں ہیں اور خدا دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، اللہ پڑھ لیتا ہے دلوں کے حالوں کو۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ اس ماں کے ارمانوں کا کہ جو خون بھرا ہوا کرتا سینے سے لگائے ہوئے، بیٹا چھوٹی سی گٹھری سینے سے لگی رہتی تھی نا جناب رباب کے، پروردگارہ تجھے اسی چھوٹی سی گٹھری کا واسطہ کہ جس میں اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں تھیں، پروردگارہ تجھے واسطہ شہزادہ علی اصغر کا جو گودیاں بے آباد ہیں، اللہ انہیں شاد و آباد فرما،
بار الہا اے میرے مالک جنہیں اولاد دی ہے انہیں نیک اور صالح بنا، انہیں زندگی والا بنا، کسی والدین کو اپنی اولاد کا دکھ نہ دکھانا۔ بار الہا جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں، شہزادہ علی اصغر کے صدقے، جناب سکینہ کے مان کا واسطہ، جناب صغرا کے بھائی کا صدقہ، پروردگارہ بہنوں کو بھائی عطا فرما تاکہ زینب کی طرح کہہ سکے کہ کس میں جرت ہے کہ جو عباس جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے پروردگارہ بھائی عطا فرما۔ اے میرے مالک جو مالی طور پہ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ بار الہ رزق حلال اور رزق کثیر عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، خصوصاً جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن کے نام انہوں نے دیے ہوئے ہیں، پروردگار ان تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ایک بچہ وینٹیلیٹر پہ ہے، اللہ اسے شفائے کاملہ عطا فرما۔ شہزادہ علی اکبر کے صدقے کل جوانوں کی خیر، ہمارے جوانوں کو طہارت عطا فرما، سیرت سید الساجدین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما، علماء حقہ کو طول عمر عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ بار الہ اے میرے مالک بہت سی دعائیں لبوں پہ نہیں آ سکتی، اللہ ان دعاؤں پہ قبولیت کی مہر سب فرما۔ اور مالک ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا ہمارے ہادی برحق امام برحق امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما، اور ہمیں ان کے ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما۔ برائے قبولیت مجلس، برائے قبولیت حاجات، بلند تر صلوات۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ اجمعین۔ مومنات گرامی، ہم سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ 23 کے زیر اثر گفتگو کر رہے ہیں کہ جس میں پروردگار کچھ مومنوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ابھی اپنا وعدہ پورا کرنے کے منتظر ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ اور یہ جو منتظر ہیں ان کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ اپنے وعدے میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں لاتے۔ اب جس مقام پہ اس وقت گفتگو ہے بیٹا، جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں، جو چلے گئے وہ تو بہت اچھی جگہ پہ چلے گئے، مگر بیٹا جو اس وقت ہم جو یہاں موجود ہیں، ہم اس وقت خدا کی بارگاہ میں خود کو کس طرح پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے خدا آپ سے کچھ چاہتا ہے بیٹا، ویسے شیطان بھی آپ سے کچھ چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، جیسے شیطان آپ کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، ویسے ہی خدا بھی آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یاد رکھو، جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں عرض کروں تو اس برائی کا سارا مدعا ہم شیطان پہ ڈال دیتے ہیں۔ میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا، میرا تو دل نہیں کر رہا تھا، مگر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ شیطان مجھ پہ کیسے حاوی آ گیا۔ کرتے ہیں یا نہیں؟ مثال کے طور پہ نماز فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلی، الارم بھی لگا کے سوئیں، ایک اور الارم بھی لگا کے سوئیں، اور یہ جو میری بیٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں، ماشاءاللہ تمہارے تو 10-15 الارم پکے ہیں، ایک ایک منٹ کے بعد بجتا ہے نا تم لوگ کا، ہے نا؟ میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں کہ تم لوگ وجود جگانے کے لیے الارم نہیں لگاتے، تم ضمیر جگانے کے لیے لگاتے ہو، اور وہ بھی الحمدللہ نہیں جاگتا۔ اتنی جلدی جلدی الارم لگاتے ہو تم سارے، اس کے بعد پھر نہیں اٹھتے۔ صبح جب اماں پوچھتی کہ بیٹا اٹھے کیوں نہیں، تو آپ سارا مدعا شیطان پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں میرا تو بڑا پکا ارادہ تھا ماما کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، مگر شیطان جو ہے اس نے مجھ پر حاوی ہو گیا اور میں نہیں اٹھی۔ اب جہاں شیطان ہم پہ حاوی ہو رہا ہے، ریزن اتنی ایکسیس اس کو دی کس نے؟
کہ وہ اشرف المخلوقات کے اوپر اپنی مرضی چلائے؟ اس کو ایکسس دی کس نے؟ اسی اشرف المخلوقات کی وجہ سے جو راندہ درگاہ ہوا، خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا، خدا نے اس کو نکال کر باہر کیا کہ نکل فخرج نکل. ایسی ٹون اللہ نے کہیں پر بھی استعمال نہیں کی. تو جس اشرف المخلوقات نے ایک عبادت گزار جن کو ابلیس بنا دیا، وہ اشرف المخلوقات اتنا ویک کیسے ہو گیا؟ سوال کس نے دسترس دی اس کو کہ وہ آپ کے وجود پہ قابض ہو جائے؟ سمجھ رہی ہیں؟ ہم یہی باتیں کر رہے ہیں نا کہ سیلف گرومنگ کیا ہے. مسلسل میں یہی آپ سے بات کر رہی ہوں کہ جو پیچھے رہ گیا وہ ان سے ملنے والوں کے لیے خود کو تیار کیسے کرے. جو چلے گئے ان کی رسپانسبلٹی ختم، آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. اب جو جملہ دوں گی اس کو سمجھیے گا کیا کرنا ہے مجھے. ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ شیطان ہم سے کیا چاہتا ہے. آپ کہیں گی باجی یہ کیوں ہم سوچیں؟ بیٹا یہ سوچو گی تو اس سے بچو گی کہ وہ مجھ سے جیسے ہوتا ہے نا گھر کے اندر کوئی ایک فتنہ پرور دماغ ہوتا ہے نا، تو آپ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے یہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم لڑیں. سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی آپ کو اس کی تھاٹ کا پہلے پتہ ہوتا ہے تبھی آپ اس سے اوائڈ کرتے ہیں. اس باجی سے تو بچ کے رہو کیونکہ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ چاہتی ہے کہ لڑائی ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ لڑائے، تبھی تو آپ اس سے دور رہتی ہیں. آپ ہمیشہ سوچتی ہیں تو شیطان کا بھی تو مقصد سوچے وہ چاہتا کیا ہے. کیا چاہتا ہے شیطان؟ اس کا ہدف پتہ کیا ہے؟ ہر ایک کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. اس کا ٹارگٹ ہے، شیطان کا ٹارگٹ ہے جس کی وجہ سے نکالا گیا. کس کی وجہ سے نکالا گیا؟ کس کی وجہ سے؟ بولیں کیا ہو گیا؟ انسان کی وجہ سے ہے نا. اور نکالا کس نے؟ اللہ نے. اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نکالا گیا کچھ ایسا کروں کہ جس نے نکالا ہے کہ وہ انسان اس کی نظر میں مقدم نہ ہو جائے اور اللہ پھر مجھے کہے کہ تو آجا تو ہی بہتر تھا. اس لیے وہ بندوں کو اتنا بہکانا چاہتا ہے کہ بندے کہیں خدا کا قرب نہ حاصل کر لیں. اب میں اللہ سے کہوں سنو بیٹا، جلدی جلدی لے جاؤں گی. اللہ سے کہوں پروردگار یہ تو تیرا عدل نہیں ہے کہ جو مجھے غلط ٹریک پر لے کر جائے اسے تو کھلی چھٹی دے، وہ میرے وجود میں آ کر مجھے تیرے خلاف کھڑا کر دے. جاگ رہی ہیں وہ میں اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، یہ شیطان کو مہلت ملی ہوئی ہے نا. سب مجمع میرا یہ سنا ہوا آپ کے سارا واقعہ ہے نا. میں نے بہت دفعہ سنا ہے کہ شیطان کی فرمائشیں اللہ نے پوری کی ہیں، فرمائشیں پوری کی ہیں. اس نے کیا کہا تھا اللہ سے کہ جتنی میں نے عبادت کی ہے پھر تو وہ تو واپس کرنا اللہ جو اتنے سجدے کیے. اللہ نے ایک نافرمان کے سجدوں کا بھی اس کو اجر دیا ہے. اس نے کہا نہیں تھا اللہ جو میری عبادت ہے اس کا کیا کرنا ہے. اللہ نے کہا بتا کیا کرنا ہے. کہا مجھے ریوارڈ دے. اس نے جب ریوارڈ مانگا تو اللہ سے کیا ریوارڈ مانگا؟ مجھے مہلت دے. اللہ نے کہا میں نے دے دی. مجھے عمر دے. اللہ نے کہا میں نے دے دی. مجھے مائنڈ پڑھنے کی دسترس دے، مجھے ذہن پڑھنے کی سوچ پڑھنے کی طاقت دے. اللہ نے کہا دے دی. کہا مجھے وجود میں حلول کرنے کی اجازت دے. اللہ نے کہا دے دی. میں کہوں پروردگار تو بہکانے والے پہ اتنا سب کچھ دیے چلا جا رہا ہے. اللہ کی آواز ہے یہی تو تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے بہکانے والے پہ یقین نہیں ہے، مجھے ہدایت دینے والے پہ یقین ہے. جو ہادی ہے وہ تو میرا ہے. ہادی تو اس کا ہی ہے نا. اللہ کہہ رہے اللہ سے کہہ رہے مجھے حلول کرنے کی بھی دے دے کہ میں وجود میں اتر جاؤں، شیطان اتنا حاوی ہو جائے کہ پتہ ہی نہ چلے اگلے بندے کو میں کر کیا رہا ہوں. اللہ نے کہا میں نے دے دی. میں نے کہا اللہ تو نے بہکانے والے کو اتنا اسٹرانگ
چیزیں دے دیں. اللہ نے کہا مجھے اس پہ یقین تھوڑی ہے. پھر کس پہ یقین ہے؟ اللہ کی آواز آئی، مجھے ہدایت دینے والے پہ یقین ہے. اچھا، جب تک امام ظاہر نہیں ہو رہے، کوئی بتا سکتا ہے امام کہاں ہے؟ برمودا ٹرائنگل نہ کہنا خدا کے واسطے، یہ والا جواب نہیں چاہیے مجھے. ہیں برمودا ٹرائنگل، ابھی میں نہ بولتی نا تم میں سے آدھوں نے کہنا تھا برمودا ٹرائنگل. بیٹا وہ امام نہیں ہوتا جو کسی ایک جزیرے میں قید ہو جائے. یہ بھی ایک کانسیپٹ تمہارا غلط کرنے کے لیے. میں کہہ رہی ہوں نا کہ کیا دشمن کیا چاہتا ہے تاکہ تم امام سے دور رہو. انہوں نے ایک اسکیچ بنا دیا کہ وہ میامی میں دور ایک جزیرہ ہے، اس پہ امام ہے. جب جہاز اس پہ سے گزرتا ہے ادھر ٹائم کا جو وہ کیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. نہ وہاں ٹائم زون ہے، نہ وہاں دن ہوتا ہے، نہ وہاں رات ہوتی ہے. وہاں پہ جو جہاز جاتا ہے پانی کی لہریں اسے گرا کے غرق کر دیتی ہیں. تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ امامت کا کام غرق کرنا نہیں ہے، امامت کا کام زندگی دینا ہے. امام غرق نہیں کرتا. کہاں سے یہ کانسیپٹ آ جاتے ہیں دماغوں میں؟ دشمن سلو دماغوں پہ کام کرتا ہے اور ہم جذباتی معصوم ہیں. برمودا ٹرائنگل میں نا امام رہتے ہیں. تو بھائی برمودا والوں کی مدد کرنے وہ پہنچ گئے وہاں پر. جو یہاں سارے شیعہ رول رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ امام صرف کسی تکون جگہ کا امام نہیں ہے. جب تک ظاہر نہیں ہو رہے امام، ہدایت کا نظام کچھ ہے یا رلتے پھرو؟ اچھا میں ایک مثال دوں. کہاں ہیں امام؟ دیکھو وہ میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ جہاں جہاں کوئی نیک عمل ہو رہا ہوتا ہے وہ امام کی سرپرستی میں ہوتا ہے. سمجھ آ رہا ہے نا سب کچھ؟ اچھا جب گناہ کرنے لگتی ہو، ہوتا تو ہے نا، سوچتی ہو اکیلے میں. امام تقی کا جملہ یاد ہے نا، متقی وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے. بولیں یہ آپ کو آتا ہے؟ ہاں متقی وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے. متقی وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. کل کے بعد سے کس کس کا موبائل تیار ہے کہ امام مانگے اور وہ یوں کر کر پکڑا دے کہ مولا لے لیجئے؟ ابھی بہت سارے رہتے ہیں، صفائی کرنی ہے ابھی موبائل کی، ہے نا بیٹا؟ یاد رکھو، چلو زیادہ بڑا کام نہ کرو. جیسے تمہارے امی ابو کے پاسورڈ تمہیں پتہ ہے، اس عشرے کا نتیجہ یہ ہو کہ تم سب کے پاسورڈ تم سب کے امی ابو کو پتہ ہو. اگر یہ کر لیا تو سمجھ لو تم نے آدھا کام کر لیا. آدھا تم کرو، آدھا امام کریں گے. کل مجھے لو کل مجھے بڑے میسیج آئے، ویسے شابش ملی ہے مجھے کل بڑی. آدھے لوگوں نے شابش دی ہے، آدھے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا ہے. انہوں نے کہا لیکچر دینے کی جگہ نہیں ہے، تم صرف نا باتیں کر کے مت جاؤ، فضائل بھی پڑھو. تو میں نے کہا بھائی فضیلتیں یہی تو ہیں کہ قوم تیار ہو جائے کسی امام کے لیے. معذرت کے ساتھ ہمارا کام قوم تیار کرنا ہے. قوم، کل میں نے کیا جملہ کہا تھا؟ امام حسین یزید کی آفر قبول کر لیتے تو آج امام حسین کا لشکر اس سے بھی کئی گنا زیادہ زندہ ہوتا، بچے کئی گنا زیادہ نسلیں ہوتی. مگر اللہ نے کہا تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چاہیں تو ہم مٹنے نہیں دیتے. ذرا ذہنوں کے اندر جلدی سے ٹائم نہ لگائیے گا. 61 ہجری عاشورہ، 61 ہجری کا عاشور، شام غریبہ ذہنوں میں لے کر آؤ. میں مصائب نہیں پڑھی، صرف ذہن میں لا رہی ہوں نتیجہ دینے کے لیے. جب دماغ میں عاشور کا منظر آ گیا، ادھر جو دشمنوں کا لشکر تھا ادھر 9 لاکھ تھے نا شہادت سے پہلے، ادھر 72 تھے. 9 لاکھ میں سے جتنے بھی مرے ہوں میں لاکھ مار دیتی ہوں،
تب بھی تو 8 لاکھ بچے، 8 لاکھ بچے، میں ایک ایسٹیمیٹلی گفتگو کر رہی ہوں، 8 لاکھ بچے یا نہیں بچے؟ کہ جی ادھر 72 تھے بنی ہاشم کے، ان میں سے 72 میں سے کتنے بچے؟ 2، امام محمد باقر اور امام سجاد، اور جناب حسن کی نسل سے حسن مصنع۔ اگر مردوں میں دیکھا جائے تو یہ 3 لوگ بچے ہیں۔ اب اگر ہم شیعوں کی نظر سے بات نہیں کر رہے، محبان اہل بیت کی نظر سے بات نہیں کر رہے، ایک عام جرنلسٹ کی نظر سے تم نیوٹرل ہو کے بتاؤ، اگر میں تمہیں کہتی کہ نتیجہ لکھو کہ آج سے 1400 سال کے بعد اس جنگ کا نتیجہ 2 لوگوں پر نظر آئے گا، تو کس کی نسل نظر آئے گی؟ جہاں 8 لاکھ بچے ہیں، جہاں 3 بچے ہیں؟ بولو بولو، نیچرل سی بات ہے۔ کس کو نظر آنا چاہیے چپے چپے پر؟ جو 8 لاکھ ہیں۔ 3 کی ویلیو کیا ہے؟ 3 بچ گئے تو اس کی ویلیو 8 لاکھ جو ہیں، ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کا کام دنیا میں رائج ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا یہی تو تیری بھول ہے، یہ نتائج اللہ نکالتا ہے، اللہ جسے رکھنا چاہے اسے رکھتا ہے۔ تو نے دیکھا نہیں 8 لاکھ کا کسی کو نہیں پتا، ہر جگہ رسول کا نام ہے، وہ 3 آلے رسول اتنے بابرکت تھے۔ بیٹا یہ یہودیت اللہ کے دین کی دشمن ہے، اسے بندوں سے فرق نہیں پڑتا، چاہے اس کے سامنے امام حسین ہو چاہے مولا علی، انہیں فرق نہیں پڑتا، ان کا تھاٹ، ان کا نظریہ یہ نظریے کے دشمن ہے۔ انہیں وہ رسول چاہیے نہیں تھا جو آل اسحاق میں پیدا نہ ہو بلکہ آل اسماعیل میں ہو۔ یہ تو رسول مان ہی نہیں رہے تھے، مسئلہ رسول سے تھا، مسئلہ رسول کی توحید سے تھا، اور نکالا کہاں گیا؟ آل رسول پر۔ پرابلم رسول سے تھی، نکالی آل رسول سے گئی۔ سمجھ رہی ہیں؟ اب یہ جو خدا مدد کر رہا ہے، عرض کر رہی ہوں نا کہ ادھر بچ گئے پر بابرکت آپ سب ہو گئے۔ سوال، کوشچن، یہ جب شیطان حاوی ہوتا ہے تو خدا کا نیٹ ورک کیسے کام کرتا ہے؟ شیطان نے تو اپنا نیٹ ورک اسٹرانگ کیا ہوا ہے باجی، خدا کا کیسے کرتا ہے؟ دیکھو بیٹا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ابھی میں نے سوال کیا امام کہاں ہیں، ابھی ذہنوں میں چل رہا ہے۔ جب کوئی برائی کرنے لگتی ہو نا، ایمانداری سے بتانا، سچ سچ، ایک دستک ہوتی ہے اندر، آواز آتی ہے ٹھک ٹھک۔ جب ایک دفعہ دستک ہوتی ہے تو دل میں خیال ہے تو ہائے اللہ بہت غلط ہو رہا ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ دستک ہوتی ہے ہم اس کو سنتے ہیں، 1 منٹ کے لیے اگنور کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ ہوتی ہے، جب دوبارہ ہوتی ہے تو پھر دوبارہ ہوتی، 3 دستکیں ہوتی ہیں، یہ مان لو تم، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد۔ کچھ لوگ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں وہ ان دستکوں پہ ہی بدل جاتے ہیں کہ نہیں نہیں چھوڑو، امام دیکھ رہے ہیں، مولا دیکھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ جو 3 دستکیں سن کے بھی اگنور کر دیتے ہیں۔ اب ائمہ معصومین کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو دستک ہوتی ہے تم کیا سمجھتے ہو یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ کہا جب تک نظام ہدایت ظاہری طور پر اپلائی نہیں ہوگا، ہم ہر وجود کے اندر رہ کر اسے ہدایت دیا کرتے ہیں۔ ہر مومن کا دل ہمارا گھر ہے، ہر مومن کا دل گھر ہے، امام کا گھر ہے، ہر مومن کا، ایمان والے کا دل امام کا گھر ہے۔ میری ایک بات بتاؤ، کوئی ہمارے درمیان سخی قسم کی باجی بیٹھی ہوں، وہ اپنا ہاٹ سپاٹ آن کر دیں، ہے کتنے مسکرائے سارے ہیں، جیسے آکسیجن سلنڈر لگا دیا ہو کسی نے تمہارے لیے۔ میں نے کہا سخی قسم کی باجی، یا شبی آپا ایک مجلس میں تبرک میں نا ہاٹ سپاٹ کھول دیا کریں فری، ہیں راؤٹر لگا کر گئے، آج کی مجلس کا تبرک وائی فائی ہے فری۔ کتنا اچھا تبرک ہے، قسم سے بچیاں گھر نہ جائیں،
اگلی مجلس میں بھی رش اکٹھا ہوا آپ کے پاس اگر ایسے تبرک بانٹے. مثال دے رہی ہوں, ہاٹ پاٹ ایک باجی نے کھول دیا. بہت سی جگہ ایسی ہوتی جہاں آپ جاتے ہیں وائی فائی فری ہوتے آپ جاتے ہیں, جاتے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ٹھک کر کے کنیکٹ ہوتا ہے. کس کا کنیکٹ ہوتا ہے؟ جو پہلے کبھی اس سے کنیکٹ ہوا ہو. دیکھو جہاں میں لے کے جا رہی ہوں وہاں چلنا. ہر ایک کا فوراً کنیکشن نہیں ہوتا, اسے پاسورڈ مانگنا پڑتا ہے. باجی یوزر نیم کیا ہے, باجی پاسورڈ کیا ہے, باجی کہاں لگا ہے راؤٹر, پتہ چلا ساری انفارمیشن لے کر, کیونکہ آپ کبھی اس ہاٹ اسپاٹ یا اس وائی فائی سے کنیکٹ ہی نہیں ہوئے ہوتے. جو اکثر کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ ادھر انٹر ہوتے ہیں, ادھر کنیکشن لگ جاتا ہے. اہل بیت کی ہدایت بھی ایسے ہی ہے, جو ان سے روز کنیکٹ ہوتا رہے تو جب کبھی مسئلہ ہو یہ فوراً کنیکٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ چاہتے نہیں ہیں. جیتی رہو. سمجھ نہیں ہے کنیکشن, کنیکٹ. مومن وہ ہوتا ہے, سنو, جو 5G رکھے. انٹرنیٹ کی باتیں کر رہی ہوں نا, تم لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہیں باتیں. میرے پاس 3G ہے, تمہارے پاس 5G ہے. زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کون کر سکتا ہے؟ قربان جاؤں تمہارے ہیں سارے. یہ پھر میں کہتی ہوں نا, اس دن میں صبح کہہ رہی تھی کہ میں تو بچوں والی مجلس پڑھنے لگے, مجھے بچوں والی ذاکرہ کہا کریں. میرے سامنے جو میری بیٹیاں بیٹھی ہوتی نا, یہ میری کل کمائی ہو تم لوگ, باخدا تم میری کل کمائی ہو. مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اتنے پیارے پیارے جب بیٹھ جاتے ہو نا آ کے, مجلس پوری ہو گئی میری, اجر پورا مل گیا. باخدا امام کو تمہاری ضرورت ہے, میری کیا ضرورت, میں تجھے بولنے والی. میرے پاس 2G 3G. اب اگر کوئی مجھ سے ہاٹ اسپاٹ مانگے تو میں اس کو دوں گی یا 5G والا دے گا؟ 5G والے کے پاس اتنا اسٹرانگ کنیکشن کیسے آیا؟ کیسے آیا؟ کیونکہ اس نے اچھا پے کر کے اچھی کمپنی سے اچھا پیکج لیا. اب اسے دوسروں کو بانٹنے میں پرابلم نہیں ہے, اب وہ کھلے دل سے بانٹے گا. جو خود کمزور ہو, جو خود ویک کنیکشن رکھے, وہ دوسروں کو کیا دے؟ مومن اہل بیت سے جتنا کچھ لیتا ہے وہ بڑی کمپنی ہے. جب آپ اس سے زیادہ قربانیاں, زیادہ باتیں کر کر, زیادہ مسئلے سالو کروا کر جب آپ ان کو دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو 5G والا کنیکشن دیتے ہیں. اب دے کے رکھنا نہیں ہے. جس کے پاس 5G ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ہر اس بندے کو دے جس کے موبائل میں نیٹ نہیں ہے, تاکہ ہر بندہ اہل بیت سے کنیکٹ ہو جائے. سمجھ آ گیا؟ علی کا چاہنے والا, مولا کا چاہنے والا انٹروورٹ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کنجوس نہیں ہوتا. آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے کوئی باجی کہنا مجھ سے لے لو, آپ کو اچھا لگتا ہے. اگر کوئی کہے آپ پریشان پھر رہی ہو نا خالی موبائل لے کے, کوئی کہہ دینا میں بتائیے مجھ سے لے لیجئے, وہ اچھا لگنے لگتا ہے. آپ کا کام بھی یہی 5G والا ہے. بڑی کمپنی سے اچھا کردار لیں, بڑی کمپنی اہل بیت, ان سے اچھا کردار لے کر جہاں کمزور ضعیف انٹرنیٹ ہے ادھر دے دیں. علی کا چاہنے والا,
جملہ دے رہی ہوں، علی کا چاہنے والا مشکل کشا ہوتا ہے۔ ہما باجی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مشکل کشا تو علی ہیں، علی ہیں، ہم کہاں سے مشکل کشا ہو گئے؟ او بھائی یہی تو بات ہے کہ جن کے در پہ آپ بیٹھی ہیں وہ بخیل نہیں ہیں۔ وہ میری طرح تھوڑی ہے کہ ہما باجی مجلس پڑھ رہی ہیں تو اور کوئی نہ پڑھے، ہما باجی کو جو آتا ہے وہ کسی اور کو نہ آئے۔ یہ ہمارے اندر کی تمام چیزیں ہیں کہ ہم اپنی خوبیاں بانٹنے سے ڈرتے ہیں، اور اہل بیت کا کمال یہ ہے، علی چاہتے ہیں کہ اگر میں مشکل کشا ہوں تو کائنات کا ہر فرد مشکل کشا بن جائے۔ یاد رکھیے اپنے کریکٹر کو ایسا بنائیے۔ آغا پناہیان کا جملہ ہے، آغا پناہیان کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا تو ہے نا؟ بول نہیں؟ مشکل کشا ہیں۔ مولائے کائنات نے یہ مشکل کشائی اچیو کی ہے۔ اچیو سے مراد اگر کسی کو کوئی مسئلہ پڑا نا، علی نے یہ تھوڑی کہا میں تو پہلے ہی مشکل کشا ہوں، میں کیوں کروں؟ مولا اتنا مشکل کشائی کرتے تھے کہ دشمن بھی انہیں مشکل کشا کہتے تھے۔ آپ کے سامنے ہی ہے نا، قاتل پکڑا جائے، قاتل کے ہونٹ سوکھے ہوئے دیکھیں تو اتنے مشکل کشا ہیں، کہیں کہ حسن پہلے سے پانی پلاؤ، حسن پہلے اس کے ہاتھ کھولو۔ یہ علی کا کردار ہے، مولا ہمیں سکھا رہے ہیں۔ یا علی کر کیا رہے ہیں آپ؟ کہا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یاد رکھو علی کا چاہنے والا لوگوں کی مشکلوں کو حل کرنے والا ہونا چاہیے۔ بات سنیے گا، کیا مطلب؟ آغا پناہیان کا جملہ، خود کو معاشرے میں دیکھیں، میرے دو کیریکٹر ہیں، مجھے دو طرح سے چلنا اس دنیا میں، ایک میں تنہائی میں، ایک میں سوسائٹی میں۔ آپ سوسائٹی سے کٹ کر مت کہیے کہ میں مومن ہوں۔ اللہ نمازیں شارٹ کروا دیتا ہے اگر کوئی بیمار گھر میں ہو، اگر مریض ہو نا تو اللہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے مستحب، چھوڑو اسے جا کے کھانا کھلاؤ۔ اگر سائل دروازے پہ دستک دے رہا ہو تو اللہ کہتا ہے میرے مستحبات چھوڑ دو، اس کی حاجت روائی کرو۔ تنہائی کا معاملہ اللہ کے ساتھ، سوسائٹی کا معاملہ بندوں کے ساتھ۔ اگر اتنا امپورٹنٹ نہ ہو نا بندوں میں آپ کا رول، جملہ دے رہی ہوں، اتنا امپورٹنٹ نہ ہو بندوں میں، بندوں کے اندر آپ کا رول اتنا امپورٹنٹ نہ ہو تو بیٹا مرتے ہوئے قبر کے اندر 40 لوگوں کی گواہی نہ دلوائے اللہ۔ کیوں؟ جنازہ پڑا ہوتا ہے اور لواحقین پیپر لے کے پھر رہے ہوتے، وہ جو کپڑا باجی سائن کرے، باجی سائن کر دے، اس پہ دستخط کر دے کہ آپ نے میری ماں سے، آپ نے میری بہن سے، آپ نے میرے بھائی سے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ شہادت نامہ رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی کفن میں؟ سناٹا کیوں ہو جاتا ہے؟ پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ کفن کے اندر جب ہم مرتے ہیں 40 مومنوں سے گواہی دلوانا مستحب ہے، واجب نہیں کہہ رہی، مستحب۔ جس مومن کی گواہی، وہ ایک پیپر ہوتا ہے کپڑا، اس میں کراس خانے بنے ہوتے ہیں، اس میں نام لکھ دیتے ہیں ہم، ہما میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا، سائن۔ 40 لوگوں کی گواہی ہوتی ہے تاکہ سوسائٹی میں پتہ چلے، اللہ کو پتہ چلے حقوق العباد پورے کرتا ہے۔ جب نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ میں ایک جملہ ہوتا ہے، اللہ میں نے اس بندے سے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ کیا ضرورت پڑی ہے یہ جملہ دینے کی؟ اللہ کو نہیں پتا کہ بندہ خیر والا یا بدتر ہے؟ کبھی کبھی آپ کی گواہیاں خدا کے رجسٹر کی تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ آپ نے معاف کر دیا نا تو اللہ بھی کر دے گا۔ سوسائٹی میں آپ کے 2 کیریکٹرز ہونے چاہیے، ایک خدا کے ساتھ آپ کا کردار، ایک سوسائٹی میں آپ کا کردار۔ اب آغا پناہیان کا جملہ دے رہی ہوں، وہ کہتے ہیں خود کو ایسا بنا لو، خود کو ایسا بنا لو کہ جو تمہارے ارد گرد کے لوگ ہیں نا، دائیں بائیں، اگر انہیں کوئی پرابلم ہو تو سب سے پہلے ان کے ذہن میں تمہارا نام آئے۔
ہے کہ میں فلاں کو کال کروں گی وہ کر دے گی مسئلہ حل. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ہوتا ہے مشکل کشا ہونے کی صفت. مولائے کائنات کو دشمن مشکل کشا بھی کہتے تھے. کیوں؟ آیتیں اتری، کوئی اس وقت نہیں پہنچ سکا جب نبی بتا رہے تھے. اگلا لیٹ پہنچا، اصحاب سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا کیا بتایا رسول نے؟ کچھ نے لکھا، کچھ نے نہیں لکھا. اگر لکھا ہوا ہے وہ دے دیتا تھا، اگر کسی نے نہیں لکھا تو کہتے تھے ابھی تو یاد نہیں، پتہ نہیں کیا کہا تھا، تم علی سے پوچھو. سیدھا مولا کے پاس چلے جاتے تھے، مولا سے پوچھتے تھے مولا بتائیے کیا ہے، علی بتا دیتے تھے. پتہ چلا علمی پرابلمز اگر مسئلہ ہو تو وہ علی سے پوچھو. مولا کہہ بھی سکتے تھے تم آ کے سن لیتے، تم نے کیوں نہیں سنا؟ مگر ماتھے پہ بل ڈالے بغیر علی ایک ایک سوال کا جواب دیتے تھے. اگر کبھی عدالتی مسئلے ہو جائیں، فیصلہ کرنے میں پرابلم ہو جائے، بچے کو آدھا آدھا کرنے کا حکم دے دے کوئی، تو سمجھ میں آتا ہے علی فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، جواب دے کے فوراً ادھر سے ادھر فارغ کر دیا کرتے تھے. اور بیٹا اگر جملہ دے رہی ہوں، کسی کو فائنینشلی پرابلم ہوتا تھا، مین مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ اب فائنینشلی خیر بعض عادی ہوتے ہیں، بعض واقعی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے کہ منہ سے مانگ کے لے لو، کیا مسئلہ ہے. ایسے بھی لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں، انہوں نے ان کا حق مارا ہوا ہے جو ایکچوئل حقدار ہیں. لیکن خیر اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات حل کرے. اللہ سب کے گھروں میں دسترخوان امام حسن کے صدقے کھلا رزق دے، اور علی کے چاہنے والا ہمیشہ دینے والا ہو، اسے لینا نہ پڑے. ہیں بس جملہ دے کے اس کو جلدی جلدی ختم کر رہی ہوں میں. فائنینشل پرابلم ہو، مولا صرف دیتے نہیں تھے یوں کر کے، مولا سیٹ اپ ایسا بنا دیتے تھے کہ گھر اس کا چلتا رہے. بہت بڑے اکنومیکل سیٹ اپ کے ڈیزائنر تھے علی. معذرت چاہتی ہوں، ہمیشہ آپ نے سنا مزدوری کرتے تھے یہودی کے باغ میں. ساتھ ساتھ بولا کریں، کیا ہے مولا کا سورس آف انکم؟ یہودی کے باغ میں مزدوری کرنا. تو میں ایک جملہ بتاؤں بیٹا، جب امام حسین 60 ہجری میں قافلہ لے کے مدینے سے نکلے ہیں، تاریخ پڑھ لیجئے، پوری تاریخ اسلام از مدینہ تا کربلا پڑھ لو. کہیں کسی تاریخ میں مجھے پیج ڈھونڈ کر دکھائیے کہ جہاں پہ لکھا ہو کہ امام حسین پورے رستے میں کہیں فائنینشل کرائسس میں پھنسے. یا میں معجزوں پہ بات نہیں کر رہی، یہاں پریکٹیکل بات کر رہی ہوں، پریکٹیکل گفتگو. کہیں مجھے بتائیے کہ کہیں امام حسین فائنینشل کرائسس میں ہوں. بھائی 384، بعض روایتوں میں، بعض میں 284، اتنے لوگ تو کم از کم مسلسل ساتھ تھے نا مولا حسین کے. وہ سارے فرشتے تو لے کے چلے نہیں تھے کہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ پہنتے ہیں، نہ کچھ چاہیے، نہ بیمار ہو رہے ہیں. انسان چلے ہیں تو بیٹا کھائیں پیئیں گے بھی، بیمار بھی ہوں گے، پرابلمز بھی ہوں گے یا نہیں. کسی کتاب میں مجھے دکھائیے کہ مولا حسین نے کہا ہو چندہ دو، آج شام کا کھانا ہم چندے سے پکائیں گے. نہیں نا، امام حسین نے نہیں مانگا. تو یہ غربت کہاں سے آ گئی؟ امام حسین کے پاس اتنا تھا تو وہ لے کے چلے. وہ بالکل مسافرت کو ہم غربت کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن بیٹا جو اسکیچ کھینچا جاتا ہے کہ اتنے غریب ہو گئے، کفن تھا ہی نہیں، یہ ساری چیزیں غربت میں لاتے ہیں. مسافرت بذات خود ایک غربت ہے، مگر بیٹا امام حسین کا جو سفر تھا وہ اختیاری تھا، مسلط تھوڑی ہوا، انہیں پتا تھا میں کیا کرنے جا رہا ہوں، جلدی جلدی لے کے جا رہی ہوں. سمجھ رہی ہیں؟ اتنا فائنینشل سیٹ اپ. بلکہ جملہ دو کتنے غریب تھے بنو ہاشم والے کہ جناب عبداللہ کا صدقہ جناب عبد المطلب نے 100 اونٹوں سے نکالا تھا.
तारीख पढ़ी है या नहीं पढ़ी? 100 ऊँटों से रसूल अल्लाह के बाबा का सदका उनके दादा ने निकाला। अगर इतना कोई गरीब होता तो सदक़े में 100 ऊँट तो ना जाते। जिनके अक़ीक़े 11 दिन चले, ये वो घराना है कि जिस पे पूरा अरब पले, और जिनकी नानी मलिकतुल अरब, मलिकतुल अरब जिनकी नानी। गुर्बत वाला एलिमेंट नहीं है भाई, खुदा के वास्ते। अगर गुर्बत का इतना मसला होता तो भाई फिदक छीनने की क्या ज़रूरत थी? छीना ही इसलिए था कि शायद फिदक छीन कर गरीब कर दे, मगर इनका घराना इतना लचपाल था कि एक फिदक से तो इन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। ये एक प्रोपेगेंडा है। खैर, मैं जल्दी से बता दूं, मौलाए कायनात का बिजनेस क्या था। मैं बिजनेस कहूँगी। अरबों में, अरब ममालिक में सबसे मुश्किल काम होता है बंजर रेतीली ज़मीन में पानी तलाश करना। दुबई वगैरह में जाती हो, वहाँ पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा है, क्योंकि पानी के प्रोसेसिंग पर जो कॉस्ट आती है वो ऑयल रिफाइन करने से बहुत ज़्यादा उनकी, क्योंकि अपना पानी नहीं है, समंदर के पानी को उनको प्रोसेसिंग में डालकर उसे मिनरल बनाना होता है, इसलिए पानी की बोतल महंगी है। ये तो अब इतना प्रोसेस हो गया तो आसान हो गया। अरबों में मीठा पानी मिलना बहुत मुश्किल काम था। मौलाए कायनात का काम क्या था, बिजनेस क्या था, कि वो कुएं खोदते थे और खोद के सेल आउट करते थे। जिन्होंने यहूदी के बाग में मजदूरी करते देखा है ना, मौलाए कायनात की कंपनी थी भाई, बच्चों को समझाने के लिए कंपनी में मजदूर थे। अब जुमला दे रही हूँ, अली को लोग मौलाए कायनात को स्पेशली बुलाते थे कि या अली बताइए कहाँ से कुआं खोदना है। मौला की कंपनी मशहूर क्यों थी? कंपनी थी नहीं, यानी इसलिए था कि बच्चों को समझ में आए कि जिसने कुआं खुदवाना होता था वो मौलाए कायनात से रजू करता था। अरबों की ज़मीन में पता क्या होता था कि खोदते जाते थे। क्वालिटी टेस्ट तो अब हो रहा है, आप मिट्टी के अंदर एक ट्यूब डालते हैं, निकालते हैं, उसको टेस्ट करते, फिर देखते हैं नमी है तो यहाँ से पानी निकल आएगा। ये तो अब है ना, पहले तो क्वालिटी टेस्ट नहीं था। पहले ज़मीन खोदते जाते थे, फिर एंड पे जाकर हो ये तो बंजर है। तो बताओ जो कॉस्ट आई कितनी सारी उसकी खुदाई पर। मौलाए कायनात का कमाल ये था, जो जाग रहा है उसके लिए जुमला, कि वो जहाँ निशान लगा देते थे वहाँ से पानी निकलना ज़रूरी होता था। अली सिर्फ निशान लगाते थे, खुदाई तो मजदूर करते थे। अली उसकी ऑब्जर्वेशन करते थे और यहूदी ख़ास तौर पे अली को बुलाते थे कि इनका लगाया हुआ निशान कभी खाली नहीं जाता है। अली कदम गिन गिन कर, कोई कहता था यहाँ लगा ले, अली कहते थे रुको, कदम गिनते थे थोड़ा आगे, जी यहाँ लगाओ, यहाँ से पानी निकलेगा। किसी ने पूछ लिया या अली आपको कैसे पता चल जाता है कि ज़मीन के अंदर कहाँ पानी है? तब अली ने मुस्कुरा कर कहा ऐसे ही तो मेरा भाई मुझे अबू तुराब नहीं कहता। फाइनेंशियली हर एक को सपोर्ट करते थे।
علی کا بزنس تھا کنویں کھود کر بیچ دینا، بنجر زمین میں میٹھا پانی نعمت تھا، نعمت۔ یہ کرائیٹیریا ہے مولا مشکل کشائے دو جہان کا، ہماری جان قربان علی کی حکمت پر ہیں، جو پورے عرب میں پانی کے کنویں بانٹے، اس کی نسل ایک گھوٹ۔ جن کی بارگاہ میں آج آپ بیٹھی ہیں، ان کی ماں کو بڑی امید تھی، مولا حسین بھلا میرے بچے سے کسی کی کیا دشمنی، یہ تو 6 مہینے کا ہے نا، شہزادہ علی اصغر کتنے مہینے کے؟ 6۔ گرمی میں جب تم آتی ہو نا، یہ جو میرے پیچھے بیٹیاں بیٹھی ہو، بیٹا میرا سلام ہے تم لوگوں کو، جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جب تم گھر سے نکلتی ہو نا، تو سب سے پہلے پانی کی بوتل رکھتی ہو بیگ میں، کہ اگر رستے میں کہیں اس کو پیاس لگ گئی تو کہیں پانی نہ ہو تو میں کیا کروں گی، ماں پانی لے کے چلتی ہے۔ بیٹا بچے کیونکہ نازک ہوتے ہیں نا، ہم بڑے روزہ رکھ لیں نا، ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا، چھوٹا بچہ تھوڑی دیر پانی نہ پیے تو بیٹا تم غور کر کے دیکھنا، اس کی زبان وائٹ ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر وائٹ رہتی ہے، تب بھی پانی نہ دو، تب بھی دودھ نہ دو، تو تھوڑی دیر بعد اکڑنے لگتی ہے۔ 3 دن سے پیاسا علی اصغر۔ عزاداروں، ابھی میں نے عرض کیا نا باب الحوائج مولا، بیٹا تم یاد کرو چھوٹا سا علی اصغر، عاشور کے دن اعمال کرتی ہو نا، آج تم نے جھولا جھلانا ہے، خالی جھولا۔ عزاداروں یاد رکھنا، تمام راوی یہ کہتے ہیں جہاں اصغر کا جھولا نکلتا ہے نا، پیچھے ایک 4 سالہ بہن ضرور ہوتی ہے۔ بڑا یاد کرتی تھی سکینہ اصغر کو، کہتی تھی بابا بابا آپ مجھے تو اماں کے پاس چھوڑا ہے، اب اصغر آپ کے سینے پہ سوتا ہوگا نا۔ عزاداروں میں رو کے کہوں، آقا زادی سکینہ، آقا زادی سکینہ، آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی کہاں ہے؟ میری جتنی بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہو، تمہیں پتہ ہے کربلا میں امام حسین نے صرف ایک قبر بنائی، جانتے ہو ایک قبر کس کی بنائی ہے؟ خدا تمہیں لے کر جائے، آج باب الحوائج کی بارگاہ میں بیٹھی ہو نا۔ عزاداروں اتنے جنگ کے منظر میں اللہ جانے حسین کو کیا ہوا، اکبر کی قبر نہیں بنائی، صرف ایک چھوٹی سی قبر۔ وہ مسافر کیا کہتا تھا، میں نے دیکھا ایک 56 سالہ بوڑھا زمین پہ کوئی گڑھا کھود رہا ہے، کہا جب میں اس کے قریب گیا میں نے دیکھا گود میں ایک بچہ ہے۔ اب تمہارے حوالے جملہ کروں، کہتا ہے مسافر کیا کہتا ہے، میں نے دیکھا اس کی داڑھی خون سے بھری ہوئی ہے اور وہ زمین میں گڑھا کھود رہا ہے، ان کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اب جن کے گھر چھوٹے بچے ہیں ان سے معافی مانگ کے جملہ بول رہی ہوں، کہتا ہے میں نے دیکھا ان کی گود میں ایک بچہ ہے جس کا من کا ٹوٹا ہوا ہے، گردن ڈھلکی ہوئی، ارے وہ بوڑھا باں ایک ہاتھ سے اصغر کا من کا سنبھالتا تھا، دوسرے ہاتھ سے قبر کھودتا تھا۔ سمجھ آیا؟ سمجھ آیا؟ بیٹا شرمانا نہ، آج اجڑی ماں کا پرسہ ہے جو کہتی ہے علی اصغر، علی اصغر میں کیا کروں، علی اصغر میرا تو گھر اجڑ گیا، حسین میرا اصغر کربلا، حسین میری سکینہ شام، اب ماں کس کو لوریاں سنائے۔ عزادارو خالی جھولا اندر ہے، خالی جھولا ہے نا، خون بھرا کرتا، تم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ کرتے بھی اٹھاؤ گے، دعائیں بھی مانگو گے، اللہ جانے کہاں اجڑی رباب کھڑی ہو۔ عزاداران امام
अज़ादारान इमाम एक कब्र इमाम हुसैन ने करबला में बनाई, सिर्फ एक। मुसाफिर क्या कहता है, मैंने देखा मन का ढलका हुआ। यहाँ पे जितनी माएँ बैठी हैं, किसी के घर में छोटा बच्चा है 6 महीने का, जब आप उस बच्चे को किसी दूसरे की गोद में देती हैं ना छोटे को, तो जब आप गोद में क्या देती हैं, तो देती हैं ना, आप कहती हैं बेटा ध्यान से पकड़ना, बेटा ज़्यादा ज़ोर से ना पकड़ना। और जो एक जुमला हर माँ कहती है वो पता क्या होता है, बेटा ज़रा गर्दन के नीचे हाथ रखना। आप कहती हैं बेटा ज़रा गर्दन के नीचे हाथ रखना। मैं सवाल आपसे पूछूं, है मेरी माओ, ये गर्दन के नीचे हाथ क्यों रखवाती हैं? आप कहती सबसे ज़्यादा नाजुक बच्चे की हंसलियाँ हैं, अगर ये निकल जाए ना, बच्चे की सांस रुक जाती है। ओ हुरमला, तुझे मारने के लिए असगर के बदन में नन्हा सा गला, नन्हा सा गला, ये नन्हा सा गला, पूरा बदन छोड़कर तुझे तीर मारने के लिए असगर का गला मिला। अज़ादारो, हुसैन हाथों पर असगर को उठा के खड़े हैं। ए फौजे अशकिया, 3 दिन से मेरा असगर प्यासा है। आपको एक बात बताऊं बेटा, एक जुमला पढ़ दूं मैं यहाँ पर। जब खैमे लगे थे ना, खैमे, आपको पता है गाजी ने दरिया के किनारे एक खैमा लगाया था। जब गाजी ने दरिया के किनारे खैमा लगाया ना, तो इमाम हुसैन ने पूछा, अब्बास ये किसका खैमा है? तो पता रो के क्या कहा था अब्बास ने? कहा ये आकाज़ादी रुबाब का खैमा है। पूछा दरिया के किनारे क्यों? कहा बच्चे छोटे हैं ना, गर्मी का महीना है, ऐसा ना हो कहीं प्यास से मेरी सकीना हलकान ना हो जाए, अली असगर प्यास से मर ना जाए। हुसैन हाथों पे उठाकर, ए फौजे अशकिया, मेरे बेटे का कसूर क्या? रुबाब खैमे का पर्दा उठाकर बच्चे को देख रही है। अभी मेरा बेटा पानी पी कर आएगा। अज़ादारों जानते हैं जनाब रुबाब ने बाछों पे लगा हुआ दूध भी साफ़ नहीं किया कि अभी पानी पिएगा ना, आएगा तो मैं साफ़ कर दूंगी। हाय जुमला सुनोगे। अज़ादारों, फौजे अशकिया में हलचल मच गई। कहा हुसैन का कलाम कता करो। अज़ादारों, जब कहा ना कलाम कता करो, हुरमला को बुलाया गया। अब सुन लो जुमला। जो तीर जानवरों को मारा जाता था, जो तीर घोड़ों को मारा जाता था, जो तीर घोड़ों को मारा जाता था, हुरमला ने तीर लिया असगर का गला। अज़ादारों, हुसैन तड़प गए। इन्ना लिल्लाह रिज़्ज़न बिक़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्रिही।
आजा वे लाल असगर राजा वे लाल असगर झूला तेरा झूलाना क्यों रुस गया माता वाला मेरी जावा जा वे लाल असगर राजा वे लाल असगर राजा वे लाल। ये ऊपर जो खवातीन वीडियो बना रही हैं, आप लोग देखें, ये दो खवातीन वीडियो बना रही हैं। आपको मना किया है वीडियो नहीं बनाएं। आजा वे लाल असगर राजा वे लाल असगर झूला तेरा झूलावा क्यों रुस गया माता वाला लिवारी जावा जा वे लाल असगर राजा वे लाल असगर राजा वे लाल असगर राजा असगर